اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم ریڈرز کلب کے زیر اہتمام جو سلسلہ منتھلی بک ریویو کا پیش کیا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم جس بک کا ریویو پیش کریں گے اس کا نام ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبدالاسلام ندوی صاحب۔ انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں اسلام کے اوپر، تاریخ کے اوپر، لیکن یہ جو بک لکھی ہے انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، اسی والے سے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا جو طاقت کا سرچشمہ تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ان سے پہلے یہ قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک تھا امیر معاویہ خاندان، اسے بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور ایک ہاشمی خاندان کا جسے ہاشمی خاندان کہا جاتا تھا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اس قبیلے کو ہر حوالے سے جو ہے نا وہ افضل سمجھا جاتا تھا، اور اسی میں اسی خاندان سے جتنے بھی جو ہے نا خلفائے نکلے، ماں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ اموی خاندان سے تھے۔ یہ بھی ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی کہ میں امیر بنوں یا خلیفہ بنوں۔ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب فیصلہ کیا گیا کہ کس کو بنائیں، زیادہ تر لوگوں کی رائے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ اچھا، اسلام کا یہ سب سے خوبصورت دور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، اسلام کا سب سے خوبصورت دور ہے۔ اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین آئے۔ خلفائے راشدین کے بعد کچھ جو ہے نا وہ اسلام میں جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہونے شروع ہو گئی۔ اسلام تھوڑا سا تنزلی کی طرف چلا گیا، لوگوں نے دین سے دوری اختیار کر لی، اور جو اسلام کے پہلے بادشاہ سمجھا گیا، جس کو وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ یہ خاندان پہلے کسی طرح سیاست میں حصہ نہیں لیتا تھا، نہ ان کا جو ہے نا وہ کسی قسم کی خلافت میں حصہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے انہوں نے نا حکومت لی تھی، لیکن اس میں مصر شامل نہیں تھا، شام شامل نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے امیر معاویہ کے بعد ان کا ایک بیٹا آیا، حضرت عبد الملک، اس نے بھی جو ہے نا وہ کوشش کر کے نا وہ سارے مصر، شام اور کافی زیادہ جو ہے نا علاقے میں اس نے حکومت کی۔ عبد الملک پہلے اموی خاندان کے بڑے بادشاہ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کا تقریباً عرصہ 21 سال رہا ہے۔ عبد الملک کے دور کے بعد عبد الملک کے جو ہے نا اس کا بیٹا ولید بن ملک، وہ یہ بادشاہ بنا، اور ولید بن ملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن ملک یہ بادشاہ بنا۔ حضرت عمر عبدالعزیز کی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ یہ جو دور گزرا ہے نا، امیر معاویہ، اس کے بعد مروان بن ملک، اور ولید بن ملک، اور اس کے بعد سلیمان بن ملک، یہ اسلام کا سڈنلی جو ہے نا انہوں نے اسلام کا نقشہ تھوڑا سا چینج کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی چیزیں انہوں نے پریارٹیز چینج ہو گئی تھی۔ یہ لوگ تھوڑے سے چلے گئے تھے بڑی بلڈنگ بنانا، ذاتی جائیدادیں بنانا، شہرت حاصل کرنا، اور لوگوں کی چیزیں جائیداد قبضہ میں کرنا۔ یہاں تک اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ جو مروان خاندان ہے یا بنو امیہ خاندان ہے نا، انہوں نے اسلام کی تقریباً 3/4 یا 2/4 جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات یا دولت اکٹھی کر لی تھی، لوگوں سے پیسے لے کے یا لوگوں کی جائیدادیں اپنے نام میں کروا لی تھی۔ ان کے دور کے بعد جب
اب ولید بن ملک کے دور کے بعد جب حکومت آتی ہے سلیمان بن ملک کی، تو وہ اسی حکومت کے دوران یہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ سن ہجری 99 ہجری کی بات ہے جب یہ اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں. جب بیمار پڑتے ہیں تو خلیفہ بنانے کا ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ میں اپنے بعد، کیونکہ انہوں نے خاندانی ایک سلسلہ بادشاہی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور سے لے تک، وہی چلتا آ رہا تھا. اس کا بیٹا جو سلیمان بن ملک کا جو بیٹا تھا وہ ابھی کم سن تھا، نابالغ تھا. اس کا نام ایوب تھا جس کو وہ بنانا چاہ رہا تھا نیکسٹ اپنا یعنی خلیفہ. لیکن اس سے وہاں ایک عبدالحیا نام کے ایک ادھر تھے بڑے مدت بزرگ تھے جو ان کو مشورہ دیتے تھے. انہوں نے کہا ایسا نہیں کریں آپ، پہلے ہی ہم بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہیں، آپ اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا مسئلے مسائل آئیں گے. تو انہوں نے کہا چلو آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کون سا نام آتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سلیمان بن ملک بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس سے پہلے انہوں نے مدینہ میں گورنری کی تھی. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ میں گورنر رہے ہیں. اور گورنر کے طور پہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا تھا کہ اسپیشلی ان کے کام جو سب سے فیمس کام ہے نا، جو مسجد نبوی کو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے نا شہید کر کے بنایا تھا. یہ کام تقریباً کافی عرصہ سے مسجد نبوی کے اوپر نہیں ہوا تھا. اسلام میں جب حضرت عمر تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بالکل جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. لیکن جب دوبارہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی، انہوں نے بہت زیادہ مساجد تعمیر کروائی، ان کو وسیع کروایا. نہ صرف مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں مدینہ میں، بلکہ جتنی بھی ارد گرد جتنی بھی مساجد تھی نزدیک تھی، ان کو سب کو انہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ مساجد کو نئے طرز طریقے سے جو ہے نا وہ تعمیر کروایا تھا. کیونکہ سلیمان بن ملک بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے، اسی لیے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا تجویز نام کیا عمر بن عبدالعزیز کا. عمر بن عبدالعزیز کا جب نام تجویز کیا گیا تو یہ انہوں نے نا صیغہ راز میں رکھا، کیونکہ پہلے سلسلہ چل رہا تھا خاندانی. حضرت عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے نہیں تھے، ان کے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے ان کو حکومت نہیں تھی ملتی. تو اس لیے وہ وحد یہ خلیفہ مقرر ہوئے تھے، جس کو خود جو ہے نا انہوں نے سلیمان بن ملک نے ان کی جگہ پہ خود حلف لیا تھا، بیعت لی تھی اپنے پورے خاندان سے بغیر بتائے کہ میں نے کس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے. سب سے جب وہ بیمار ہوئے سب سے انہوں نے حلف لے لیا کہ میں جس کو کہوں گا آپ اسے جو ہے نا وہ خلیفہ مانیں گے. جب نام نہیں تھا بتایا، جب وہ لے کے چلے گئے چند دن بعد ان کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا. ان کے جو میں نے نام بتایا تھا، جو نام تھا ان کا جو حیا، کیا نام ہے، سالہ رجا بن حیا، جو ان کے قریبی ساتھی تھے جنہیں وہ مشیر بھی کہا جا سکتا ہے، سالہ بن حیا. انہوں نے جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے بغیر کسی لوگوں کو بتایا کہ یہ وفات پا چکے ہیں، جو ہے نا جتنا بھی مروانی قبیلہ تھا سب کو اکٹھا کیا اور اس کو کہا کہ دوبارہ حلف دیں، بیعت کا حلف. انہوں نے کہا ہم پہلے بھی دے چکے، لیکن انہوں نے کہا دوبارہ دیں. خیر انہوں نے دوبارہ دیا. جب وہ حلف دیا اور جب انہوں نے جب حلف لینے کے بعد نام بتایا کہ خلیفہ حضرت سلیمان بن ملک نے خلیفہ جو انہوں نے نیو مقرر کیا ہے ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور یہ بات جب ان کو بتائی گئی تو ان کے جو ہشام بن سلیمان اور ان کا دوسرا بیٹا، ان کو بڑی ناگوار گزری، حتیٰ کہ مطلب ان کی آپس میں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی یہ جو چپکلش ہوئی. تو جو رجا بن حیات نے کہا اگر آپ نہیں مانو گے تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. لیکن پھر خیر انہوں نے بیعت لی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا. پھر بھی اچھا اسی دوران جب سلیمان بن ان کا انتقال ہوا، اب چینجنگ آپ دیکھیں ذرا کتنی اس قبیلے میں یہاں سے آنا شروع ہو گئی. خلیفہ جب یہ مقرر ہوئے، جب یہ فوت ہوئے ہیں نا تو ان کو تدفین کرنے کے بعد
جب واپس آنے لگتے ہیں نا تو یہ جب گورنر اپنا خلیفہ بننے سے پہلے یہ بڑے ان کا ٹھاٹ واٹ بہترین تھا، اچھا لباس، اچھی سواریاں، جب بھی جانا پروٹوکول آگے پیچھے زیادہ سوار. لیکن جیسے ہی یہ خلیفہ بنے ہیں نا تو انہوں نے اپنی ہر چیز چینج کر دی. تدفین کرنے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو ان کو انہوں نے بولا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کی سواری ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ہے، 20 سواریاں آپ کے ساتھ جائیں گی واپس قبرستان سے. انہیں کہا نہیں، مجھے انہوں نے اپنا وہ خچر منگوایا، بالکل سادگی کے ساتھ واپس آئے کہ میں بھی اسی طرح کا مسلمان ہوں جیسے آپ مسلمان ہیں. یہ بوجھ ہے میرے اوپر، ذمہ داری ہے کہ میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں. اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئے محل میں، تو محل میں جب کوئی نیا بنتا تھا نا خلیفہ مقرر ہوتا تھا، ان کی روایت تھی کہ اس کو ایک نا کارپیٹ بچھا کے، اور ایک پہلی دفعہ جب کوئی بنتا تھا کارپیٹ بچھا کے اسلامی وغیرہ دی جاتی تھی، جس طرح ہمارے یہ سلسلہ چڑھتا ہے عام ابھی تک چل رہا ہے. تو انہوں نے بالکل منع کر دیا اس چیزوں سے. عمر بن عبدالعزیز نے یہاں سے چیزیں چینج کی. میں تھوڑا سا ان کے نا خاندان کے بارے میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے والد کا نام عبدالعزیز تھا، وہ مصر کے گورنر تھے اور بڑے ہی نیک اور بڑے بزرگ، دانا بزرگ کے طور پہ لوگ کوئی بھی حکومتی معاملات ان سے جو ہے نا مشورہ کرنے کے بعد کرتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھی نا، ان کا شجرہ نسب حضرت عمر بن خطاب سے جا کے ملتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ کا نام تھا عاصم. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں عاصم کا. یہ وہ خاتون تھی جب حضرت عمر بن خطاب کا جب دور شروع ہوا تو وہ رات کو جو ہے نا وہ چکر لگاتے تھے، وہ دیکھتے تھے کسی کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ پہرا دیتے تھے، خود دیتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک رات وہ اسی گشت میں تھے تو بالکل تھک کے نا آرام کرنے کے لیے کسی دیوار پہ ایسے انہوں نے ٹیک لگائی، تو ایک جگہ سے ان کو نا ہلکی ہلکی آوازیں شروع ہوتی ہیں ماں بیٹی کی. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا یہ دودھ ہے، اس کے اندر پانی ملا دو اور صبح ہم نے جو ہے نا دینا کسی کو بیچتے تھے. بیٹی کیا کہتی ہے کہ ماں میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ عمر بن خطاب کا دور ہے، ہمیں انہوں نے منع کیا پانی ملانے سے. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، کون عمر دیکھ رہا ہے، نہ اس کے منادی کروانے والے دیکھ رہے ہیں، تم پانی ڈال دو. لیکن بیٹی نے نا اس چیز کو منع کر دیا. اچھا، یہ بات سننے کے بعد نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ وہاں تھے. انہوں نے کہا بیٹا یہ جگہ بھی نوٹ کر لو، اور یہ جو ہے نا تم نے صبح مجھے آ کے بتانی ہے یہ کون سی جگہ. آئے ہیں واپس آ کے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا ہے. بیٹوں کو کہا کہ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی نا، میں اس عورت کو جو ہے نا وہ اپنے عقد میں لیتا. اب آپ لوگ بتاؤ کس کو ضرورت. حضرت عمر کے بیٹا ایک عبداللہ تھا، ایک وہ نام تھے، ایک عاصم تھا جو ان کے ساتھ تھا. ان دو کے نکاح ہو چکے تھے. حضرت عاصم کو نکاح کی ضرورت تھی، انہوں نے پھر اس کو اپنے عقد میں لیا. حضرت عاصم وہ جو اس کی والدہ تھی عمر بن عبدالعزیز کی، وہ عورت تھی جس کو حضرت عمر بن خطاب نے خود پسند کیا تھا. یہ پھر سلسلہ چلتا یہ جب پرنانا تھے بیسیکلی جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، یعنی ان کی والدہ جو تھی وہ اس کا نسب بڑا اچھے خاندان سے تھا. ان کے ایک بیٹے ان کے 11 بتائے جاتے ہیں، کچھ 12 بتاتے ہیں، 3-4 بیٹیاں بتاتے ہیں. لیکن جو سب سے اچھا بیٹا یا مطلب دین کے اوپر جو چلنے والا تھا، اس بیٹے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اس بیٹے نے جب یہ دوبارہ کر کے آئے ہیں نا، سلیمان بن عبد الملک کو دفنا کے تدفین کر کے واپس آئے ہیں نا، تو جب وہ واپس آ کے بیٹھے ہیں تو تھک گئے ہوئے تھے تھوڑے سے نا، تو وہ چاہ رہے تھے میں کلولہ کر لوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں. اسلام میں کلولہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا رہا. لیکن جیسے ہی وہ لیٹنے لگے تو ان کا ایک بیٹا جس کی ماں کو ان کا نام بھی انہوں نے عبد الملک رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ادھر لیٹ سکتے ہیں جب تک آپ لوگوں کی مقبوضہ جائیدادیں واپس نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو اتنی نیک اولاد تھی، انہوں نے خود جو ہے نا وہ اپنے والد کو آپ آرام نہیں کر سکتے جب تک آپ کو جو ہے نا لوگوں کی مقبوضہ جائیدادیں واپس نہ کریں. وہ اٹھے ہیں اور پہلے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد سے نوازا ہے.
یہ عبد الملک ان کو بیسیکلی پسند بھی پھر اسی وجہ سے بہت تھے، کوئی بھی معاملات ہوتے تھے تو ان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، بڑا مطلب جو ہے نا وہ پریشان کن والا۔ آج کل دیکھیں تو ان کی بیٹیوں کا ایک واقعہ تھا کہ گھر گئے ہیں تو گھر گئے ہیں کہ اچانک ان کی بیٹیوں نے نا اپنے والد سے جو ہے نا وہ اپنا منہ چھپانا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا کیا بات ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، منہ کیوں چھپایا آپ نے؟ تو بیٹیاں نا بتا نہیں رہی کیوں جو ہے نا منہ چھپا رہی ہیں، لیکن پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بابا ہم نے آج کھانا نہیں کھایا تھا، 2 دن سے ہم بھوکے تھے، آج ہمیں وہ پیاز کے ساتھ ہم نے وہ کھانا کھایا، ہمارے منہ سے بو آ رہی تھی، بدبو، ہمیں ایسے لگتا ہے کہیں آپ تنگ نہ ہو، آپ آوازار نہ ہو، اس لیے ہم نے اپنے منہ چھپا لیے ہوں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں تھیں، ان کا صبر چیک کریں۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جو چاہتا تھا میری اولاد جو ہے نا جس طرح کی ہو ویسی یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جن کا کھانا بھی جو ہے نا وہ مصر کے سب سے ٹاپ بازار سے آتا تھا، کپڑا جو سب ان کے خادم تو سب سے مہنگا ترین ہوتا تھا نا، اتنا وہ لے کے آتے تھے۔ ان کو لوگ عمری چال کے نام سے جانتے تھے، ان کا لباس بڑا خوبصورت ہوتا تھا، بہترین لباس اور بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے، آگے نوکر چاکر، اور ان کی چال میں تھوڑی اکڑ تھی، وہاں لوگ ان کو جو ہے نا عمری چال کے نام سے لوگ کہتے تھے۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ جب خلیفہ مقرر ہوئے لیکن وہ چال کی جو ہے نا ان کا وہ چینج نہیں کر سکے۔ اچھا، جب وہ گورنر ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی سب سے پہلے جو کام کیا تھا، جو ان کے جتنی بھی انہوں نے جائیدادیں اکٹھی کی ہوئی تھی، جتنے بھی لوگوں کے قبضے کیے ہوئے تھے، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، مسجد پہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور سندے جو ہوتی ہیں ان کے پاس، جو انہوں نے جس طرح ہم قرضے دے کے بھی لوگوں کے لے لیتے ہیں نا گھر، تو اس طرح کے جتنی بھی جائیدادیں تھیں سب کا نام لے کے بانٹنا شروع کر دی۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نا وہ جب سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان سے شروع کیا، بہت ماشاءاللہ رئیس خاندان تھا ان کے پاس، یہاں تک کہ جو باغ فدق وہ بھی ان کی ملکیت میں تھا۔ باغ فدق جب انہوں نے پتہ چلا کہ باغ فدق کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فاطمہ کو بھی نہیں دیا تھا، اور یہ اس کی جو کمائی تھی وہاں کے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ جو غریب مساکین تھے ان کے کام آتی تھی، انہوں نے پھر اپنی ملکیت باغ فدق تک چھوڑ دیا، اپنی گھر بیچا، اپنی بیگم، ان کی بیگم کا بھی سوری مجھے رہ گیا، یاد بھول گیا، ان کی بیگم ماشاءاللہ وہ تھی جن کے والد بھی بادشاہ تھے، جو ان کا نام فاطمہ تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی، جن کے یہ عبد الملک کی بیٹی جو ہے نا ان کے عقد میں تھی، ٹھیک ہے، وہ والد بھی بادشاہ تھے اور ایک بادشاہ کی بیگم تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سمجھ لو بادشاہ کی بھتیجی کے مطلب خاندان سارا بادشاہ تھا، یہ بڑی جو ہے نا باروب اور پاورفل خاتون تھی، لیکن جیسے ہی آئی ہے ان کے عقد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ نے ساری جتنی بھی آپ کے پاس یہ سونا زیورات جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ساری اکٹھی کی اور ساری بیت المال میں جمع کروا دی، ہر چیز۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نا آئی ہے عورت، ایران سے ایک عورت آتی ہے، ایران سے عورت آتی ہے اور آ کے جب دیکھتی ہے نا اندر مطلب برتن تک انہوں نے دے دیے تھے، آ کے دیکھتی ہے تو گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں ان سے مانگنے آئی ہوں، میں ان سے مدد لینے کے لیے آئی ہوں، تو گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ آپ کے تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ جو ان کی بیگم تھی ان کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے، اوپر سے آ جاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے پاس انہوں نے کچھ نہیں رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے جو یہ ایک لنگر خانہ عوام کے لیے یا مسافروں کے لیے انہوں نے ایک شروع کروایا تھا کہ وہاں سے اپنے خاندان کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، اپنی سیلری تھوڑی تنخواہ، بالکل اتنی تنخواہ تھی کہ بمشکل ایک ٹائم کا کھانا تھا، اور جب یہ کھانا وہاں سے خود نہیں کھاتے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا آپ نہیں کھائیں گے
اس طرح ہم ادھر کھانا بنائیں تو ہم نہ کھائیں تو لوگ سمجھیں کہ یار یہ پتہ نہیں کس طرح کا کھانا ہے، یہ خود کھاتے نہیں ہیں، ہمیں اس طرح کا کھلاتے ہیں۔ خیر انہوں نے پھر بیت المال میں پیسے جمع کروانے اور پھر کھانا کھانا ہوتا تھا تاکہ لوگ خوشی سے کھانا کھائیں۔ ان کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ سارا دن بھی لگا رہے یا تو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے اور بھی کافی واقعات ہیں۔ صلہ رحمی بہت زیادہ تھی، جب بھی کوئی آ جاتا تھا تو ان سے جب سوال کرتا تو پھر یہ روتے تھے۔ اور یہ جائیداد کے بارے میں بتا رہا، جب انہوں نے وہ جائیداد بیچی ہے نا ساری، تو جائیداد جب بیچی ہیں تو سارا خاندان ان کے خلاف ہو گیا، مسئلہ اتنا بڑا بڑھ گیا۔ تو وہ جب انہوں نے کہا کہ تم ایسے کر رہے ہو کہ اس سے پہلے لوگ ہمیں جو ہمارے باپ دادا تھے ان کو برا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب ساری جائیدادیں واپس دے رہے ہو لوگوں کو، جو چیزیں تھیں وہ واپس دے رہے ہو، تو لوگ سمجھ رہے تھے اس سے پہلے جو ہے نا وہ حشام بن ملک ان کے پاس آئے، ان کے جو ہے نا وہ چچا کے بیٹے تھے، وہ آئے کہ ہمیں تو لوگ برا سمجھ رہے ہیں، کہ میرے باپ کو برا سمجھ رہے ہیں، میرے دادا کو برا سمجھ رہے ہیں، امیر معاویہ تک برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ سلسلہ آپ اپنا بند کریں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں نے میرے پاس صرف اللہ کے رسول کی چیزیں رہیں گی، باقی میں نے ساری انہوں نے دے دی۔ یہ بڑا ہی سنہرا دور آیا تھا، تھوڑے سے ایک سمجھ لیں کہ بیڈ ٹائم کے بعد انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا وہ خود نہیں رکھی۔ تو ایک دفعہ کوئی چیزیں کسی جب ایک بندے کو کہا کہ فیصلہ ایک آ گیا، بدو کا غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ ہم نے یہ جگہ ہم نے بات کی تھی تو لیکن یہاں اس پہ آپ کا خاندان قابض ہو گیا ہے، ہمیں یہ جگہ واپس دیں۔ تو اس کو غیر مسلم کو انہوں نے فوراً وہ جگہ واپس کی اور یہ لکھوایا کہ جس بندے نے وہ جگہ بات کی ہے، جگہ اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جس نے جو ہے نا بات کی ہے وہاں رہنے کا بھی حق اس کا، ہمارے خاندان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جائیدادیں واپس کرنے کی وجہ سے ہی اس کے خاندان میں ان کے خلاف کافی چیزیں دشمنی شروع ہوگی، لوگ ان کو ناپسند کرنا شروع ہو گئے، اور اتنا حتیٰ کہ ان کو جب زہر دیا گیا نا، ان کے خاندان کے اندر سے ہی ان کو زہر دلوایا گیا تھا۔ باقی ایک ان کی جو چیز تھی نا وہ سب سے منفرد جو مجھے ہمیشہ بڑی مزے کی لگی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، جس کو ہم کہتے ہیں اہل بیت کو بہت پسند کرتے تھے، اہل بیت کی ان کے دل میں بہت زیادہ محبت۔ اس سے پہلے امیر معاویہ سے لے کر، یزید سے لے کر، یا ان کے مروان بن عبد الملک سے لے کر، یا ان کے بیٹوں سے، یہ کوئی بھی محفل ایسی نہیں تھی گزرتی جہاں اہل بیت کو برا بلا نہیں کہا جاتا تھا حضرت علی کے خلاف، یا مطلب جو اس بک میں لکھا ہوا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے یہ آئے ہیں انہوں نے نا اہل بیت کی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ساری محبت تھی، اور اس کو بہت جو ہے نا وہ فوقیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے میں تھے تو کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ایک عورت آئی، تو ان کو نا وہ سائڈ پہ لے گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، تو ان سب کو نکالا اور انہوں نے کہا تو میرا سارا خاندان آپ کے خاندان سے ابتر، آپ کا خاندان افضل ہے، یہ ان کے ایک الفاظ تھے۔ پھر اتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے، تو ایک بندہ ایک آیا، وہ حضرت علی کے دور میں ان غلام آزاد ہوا تھا، لیکن وہ قرآن پاک بڑی اچھی پڑھتا تھا، انہیں ضرورت تھی کسی مدرسے یا مسجد میں ضرورت تھی کسی عالم کی، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں ساتھ ہوں، میں قرآن کا حافظ بھی ہوں اور مجھے کافی چیزیں یاد ہیں۔ تو ان کا معاوضہ جب طے کرنے لگے، ان سے پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہاں رکھا نہیں جا رہا، میرا آپ کے خاندان سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے نہیں رکھا جا رہا۔ پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو، تو سلسلہ نکلتے نکلتے جب اہل بیت سے نکلا، ان کا غلام تھا، تو انہوں نے جو یہ دینے تھے جس کو 15 درہم یا 50 درہم جس کی سیلری تھی، اس کو جو ہے نا وہ 50 دینار جو ہے نا وہ معاوضے کے طور پہ رکھا کہ آپ کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے، اتنا پیار تھا۔ تو اس کے بعد ان کی جو ہے صلہ رحمی بھی، اور ان کا بیٹا ایک عبد الملک جس کو یہ بڑا پسند کرتے، تو وہ ان کے دور حکومت میں ہی وفات پا گئے، لیکن بڑے صابر بھی تھے، بڑے شاکر بھی تھے، اور جنگی معاملات ان کے دور میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی یہ جنگی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے اور بڑا اچھا اس کو اب ہم تھوڑا سا عبادت گزار تو بہت زیادہ تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے۔ ان کے جو استاد
جب لوگ ان کو ملنے آتے تھے، کچھ لوگوں کا ایک واقعہ ہے، تو کچھ لوگ ان کو ملنے آئے ہیں، بتانے آئے ہیں کچھ علماء کرام کے، ہم ان سے جو ہے نا وہ ان کو بتاتے ہیں، کچھ مشورے دیتے ہیں جا کے. جب وہ ان کو ملنے کو اٹھنے کے بعد گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑا عالم بھی نہیں دیکھا. ہمیں لگتا ہے تھا ہم اس کو شگرد بنانے لگے، ہمیں فیل ہوا کہ ہم اس کے شگرد ہیں، ہم اتنا کچھ سیکھ کے آئے. علم بہت زیادہ تھا. تو ان کے زمانے میں جو ہے نا وہ اسلام دوبارہ سے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے زندہ ہوا کہہ رہتے ہیں، یا دوبارہ تقویت ملی اسلام کو جو ہے نا. ان کا واقعہ تھا ان کی جو ہے نا وہ یہ اب ان کی وفات جو جب رجب 101 میں ہوئی تھی 39 سال کی عمر میں. تو جب یہ وفات پائے ہیں نا، اب دیکھیں تھوڑی سی چیزیں بعد میں چلے گئی. جب یہ وفات پائے ہیں تو انہوں نے اپنے بیمار، ان کو پتہ چل گیا تھا مجھے زہر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ان کو اتنا بھی پتہ چل گیا کس نے زہر دیا ہے، وہ جس نے دیا اس کا بھی پتہ چل. اس کو انہوں نے پکڑ کر پوچھا تم نے کیوں دیا زہر؟ کہا مجھے 1000 دینار دیے گئے تھے آپ کو زہر دینے کا. انہوں نے معاف کر دیا، ان کا آپ یہاں سے چلے جاؤ اور میری نظروں سے چلے جاؤ. اس کو معاف کر دیا، پتہ تھا زہر دیا گیا ہے. تو اب انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ اپنی قبر کے لیے نا خود ہی جگہ پسند کی. وہ جگہ پسند کی وہ تھی کسی عیسائی کی، اور اس سے کہا کہ مجھے یہ جگہ چاہیے. تو عیسائی نے کہا کہ آپ لے لیں بغیر معاوضے کے لے لیں، لیکن انہوں نے کہا میں بغیر معاوضے کچھ بھی نہیں لوں گا. حتیٰ کہ انہوں نے اپنا کفن بھی خود خریدا. جب کہتے ہیں ان کا آخری وقت تھا تو صرف 15 دینار تھے ان کے پاس. اس میں 5 دینار ان کے کفن دفن پہ یا قبرستان پہ لگ گئے. 10 دینار انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑے. اور وہ اولاد جن کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، بہت زیادہ جو ہے نا عمارتیں تھیں، ان کے پاس انہوں نے چھوڑ کے گئے ہیں صرف 10 دینار بچے. وہ سب کو جب تقسیم کیا تو میرا خیال وہ 19 درہم ساری اولاد کو جو ہے نا وہ ان کے حصے میں. اولاد بھی بڑی شاکر تھی. انہوں نے والد کی جو چیزیں تھیں اس کو کہا تھا ہم نے دنیا کی دولت سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آخرت کی دولت کٹھی کریں. تو اب جب میں نے یہ ساری بک پڑھی ہے، ساری تو میں بیان نہیں کر سکا نہ انسان، تو بڑا ہی خلش ہوئی ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں سے کہاں آئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوار ہوئے، وہ معزز تھے زمانے میں اہل قرآن ہو مسلمان ہو، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو. تو یہ چیزیں جب میں سوچتا ہوں کہ وہ ایک دور تھا جب حکومت ملی، انہوں نے ہر چیز، حتیٰ کہ وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے نا وہ جو سرکاری ہوتا تھا اس کو بھی بڑے طریقے سے دیکھتے. جب نجی معاملہ آتا تھا، ذات پہ آتا، دیوا تک اپنا بند کر دیتے تھے کہ یہ ٹائم اب میری ذات کا ہے. تو اب ہم جب آتے ہیں حکومتوں میں تو ہمارا پہلا مقصد ہوتا ہے جائیدادیں بنانا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، قبضے کر لو، یہ کر لو، اپنی آخرت دوسری ساتھ ساتھ پشتوں کے لیے دولتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. لیکن سب سے جو کمزوری ہے ایمان جو ہے نا آخرت پہ رہا ہی نہیں ہمارا. ہر چیز ہم دولت کو اور مادی معاملات کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ ہمیں جو ہے نا وہ توفیق دے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں، ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا تھے اور کہاں سے کہاں آج آ گئے. بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا. یہ مادی دولت یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے ساری جائیداد دولت اللہ کی راہ میں قربان کر کے اور آخرت کو چنا. ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا کچھ آخرت کے لیے دیکھیں. اپنی اولاد کے لیے ہم جو دولت اگر نجائز دولت اکٹھے کر رہے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے فائدہ یا اپنے لیے فائدہ اکٹھا نہیں کر رہے ہیں. ہم تو جنت میں جگہ جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ٹھکانے لگا رہے ہیں.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ معاملات آپ کے آخرت میں بھی ٹھیک ہوں تو کوشش کریں رزق حلال، کوشش کریں کسی کا حق نہ ماریں، کوشش کریں کہ سچ بولیں اور حق سچ کا ساتھ دیں۔